آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ دروغ گوئی سے کام کس کی جانب سے لیا جا رہا ہے، جھوٹ کس کی جانب سے بولا جا رہا ہے۔ جلسہ گاہ کے براہ راست مناظر اس وقت آپ کے سامنے ہیں، جو کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کوئی بھی رکاوٹ اس جلسے کے لیے نہیں ڈالی گئی، اور ملتان جلسے میں جو غلطی کی گئی تھی، جو کہا جا رہا تھا کہ حکومت کے اینڈ پہ ایک مس ہیپ تھا کہ انہوں نے ایک جلسے کو کچھ زیادہ ہی میگنیفائی کر دیا تھا رکاوٹیں ڈال کر، لیکن یہاں پر اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، ہم نے براہ راست مناظر دکھائے کہ 1 بجے کا وقت تھا، 2:45 ہو گئے ہیں اور جلسہ گاہ میں 1500 سے زائد بندہ نہیں ہے۔ ڈرون کیمرے کے ذریعے فوٹیج دکھا رہے ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں بالکل جھوٹ۔ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ غلطی ہوگی، ملتان کا قاسم باغ بھی ان کو کھول دیتے تو گھنٹہ گھر جس کی 4 سڑکیں بند تھی اور 2 سڑکوں پر انہوں نے اپنی سیاسی عزت بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ زورانہ عشائیہ میں بدلے گا، کیا ہوگا؟ ان کے لیے آلریڈی انہوں نے 30% جو مینار پاکستان ہے اس کا حصہ سلیکٹ کیا ہے جلسے کے لیے، اور 70% کو انہوں نے اس جلسہ گاہ سے دور رکھا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر ایم این اے کو انہوں نے اپنا ایک جگہ مختص کی ہے تمام پاکستان میں انہوں نے ٹرانسپورٹ بھیجی ہے۔ میں وزیر داخلہ کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ بھی بھیجی ہے اور کھانے کے پیسے بھی بھیجے ہیں۔ بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اس جلسے میں، اور اگر یہ جلسہ ان کا ناکام ہو جاتا ہے، 2-3 گھنٹے اور ہیں ان کے، اور وہ پیغام نہیں دے سکتے جس کا 2 مہینے سے گلی گلی ڈنڈورا پیٹ رہے تھے۔ لیڈر کی کیا صلاحیت ہوتی ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو کال دیتا ہے۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو دعوت نامہ لے کر اور پھرتا ہے گلی گلی محلے محلے۔ اور لیڈر وہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ 8 تاریخ کو آر پار ہو جائے گا، نہ آر ہوا نہ پار ہوا، بیچ میں دھار ہو جائے گا، اور آج ان کی سیاسی قبر بھی کھد سکتی ہے۔ کل یہ کوئی نہ کہے کہ تمام موٹر وے کھلیں۔ تو شیخ صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت ہوا کیا ہے؟ یہ کیا قیادت پی ڈی ایم کی یہ سمجھ رہی تھی کہ ملتان والی سچویشن ہوگی، ہڑا ہڑی ہوگی، حکومت کی جانب سے رکاوٹیں ہوگی اور ماحول گرم ہوگا، لیکن آپ نے تو سارا راستہ کھلا چھوڑ دیا، اس وجہ سے کچھ پہلا دن ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی تھی، قاسم پارک کھول دینا چاہیے تھا، اور گھنٹہ گھر کا یہ خواجہ گائی اور دوسرے بازاروں پر جو انہوں نے اپنی، اور ہر ایک لوگوں کو اشارے کر رہے تھے کہ بھئی ان کے کنٹینٹ جو ٹرک ہے ان کے قریب آئیں تاکہ ان کا فوٹو سیشن ٹھیک ہو سکے۔ اصل میں 2 مہینے انہوں نے لیے ہیں آج کے جلسے کے لیے۔ ایک عمومی جلسہ ہوتا ہے، ایک تاریخی جلسہ ہوتا ہے، ایک ناکام جلسہ ہوتا ہے۔ یہ سب فیصلہ آئندہ 3-4 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ میں 6 بجے انشاءاللہ تعالی بطور وزیر داخلہ پریس کانفرنس کروں گا اور قوم کو سچ بات بتاؤں گا۔ کوئی مجھ سے یہ توقع نہ رکھے کہ میں غلط بیانی سے کام لوں گا۔ میں بطور وزیر داخلہ سارے پاکستان کے موٹر وے سے اعلان کرنا چاہتا ہوں، کسی بس کو نہیں روکا گیا جی، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کسی ویگن دینے والوں کو نہیں روکا گیا، کسی ٹرانسپورٹ کے اڈے کو نہیں روکا گیا۔ میں شرم پردہ رکھنا چاہتا ہوں، میں بہت ساری ایسی گاڑیوں کو جانتا ہوں، پشاور سے اچھی گاڑیاں تھیں، بہت ساری ایسی گاڑیوں کو جانتا ہوں جو چکری موڑ سے واپس ہو گئی۔ میں بہت ساری ایسے قیادتوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے حاضری لگائی، فوٹو سیشن کیے اور وہ واپس چلے گئے۔ لیکن ابھی جلسے کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، ہمیں 3-4 گھنٹے لیکن شیخ صاحب جیسے کہ نیکٹا الرٹ بھی ہے اور پھر کرونا کی صورتحال بھی ہے، اگر جلسہ لیٹ شروع ہوتا ہے تو جلسہ دیر سے ختم بھی ہوگا، اس صورتحال پر آپ کیا کہیے گا بطور وزیر داخلہ؟ بطور وزیر داخلہ ابھی راول پنڈی میں ایک دھماکہ ہوا ہے، 7-8 لوگ زخمی ہوئے ہیں، بالکل لال حویلی کے قریب گنج منڈی اسٹیشن کے ساتھ، ریلوے اسٹیشن کے ساتھ، ہارڈلی 4-5 منٹس، اور ابھی زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں وہاں پہ۔ پاکستان میں جو ایک انڈکلیئر پاکستان کو اندر سے انتشار پہ لانے کی کوشش ہے، پاکستان میں ان لیڈروں کو میں نے ایس پیز کو اور آئی جیز اور چیف سیکرٹریز کو کہا فل سیکیورٹی دیں۔ جب مشرف صاحب نے بے نظیر کو سمجھایا تھا کہ آپ کی سیکیورٹی آن رسک ہے، آپ رسک نہ لیں، اس وقت کوئی سیاستدان یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مجھ پہ خود 3 خودکش حملے ہوئے ہیں، میرے 5 قریبی ساتھی شہید ہوئے ہیں،
ہمارا یہ کام ہے کہ ان کے جلسے کو فل سیکیورٹی دیں، اس قیادت کو سیکیورٹی دیں. بندے لا کر دینا تو ہمارا کام نہیں ہے، بندے تو ان کی کال نے لانی ہے. میرا خیال ہے جتنی مریم بی بی نے محنت کی ہے اس جلسے کے لیے، کوئی بات 13 یا 11، میرا خیال ہے 11 یا 12 MNA ہے 15 میں. 13 ماشاءاللہ، تھینک یو ویری. میرا خیال تھا کہ 12 ہے، 13 آپ نے اصلاح کر دی، آپ کا شکریہ. 15 میں سے جس شہر میں 13 MNA ان کو، یہاں تو عوام کا سمندر ہونا چاہیے تھا، یہاں تو عوام کا ایک طوفان ہونا چاہیے تھا. میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. 6 بجے میں صورتحال پہ تبصرہ کروں گا، اور ابھی راولپنڈی میں دھماکہ کی ایک اطلاع ہے، اور میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست ضرور کریں. سیاست کرتے ہوئے اس چیز کا بھی احساس رکھیں کہ ملک کی ہے تو سیاست ہے، ملک کی اکانومی ہے، ملک میں وائرس ہے، ملک میں ہائی الرٹ ہے. 102 سے 2001 سے 2 سے ایک داستان ہے خودکشیوں تو شیخ صاحب آپ نے جلسے کی اجازت دے دی ہے، آپ نے کہا ہم نے کوئی رکاوٹیں نہیں کھڑی کی ہیں، راستے بھی نہیں بند کیے، لیکن کیا ٹائم باؤنڈ کیا جائے گا انہیں کہ نہیں کہ جلسہ ختم کیا جائے؟ اور جیسے کہ حالات آپ خود بتا رہے ہیں ساری رات لگے رہیں جی. انہوں نے بات دیکھیں، عوام کو شعور ہے، بڑا شعور. لوگ پارٹی کارکن ضرور آ سکتے ہیں، ان کو وہ آئیں گے، لیکن جن لوگوں کو شعور ہے کہ کرونا کتنی مہلک بیماری ہے، کہ 2-2 لاکھ مریض ایک ملک میں ہو رہے ہیں، جب یہ پھیل جاتی ہے رک نہیں رہی، جن لوگوں کو یہ احساس ہے کہ شدید خطرات ہے سیاسی شخصیت کی زندگیوں کو بھی، اس کو مذاق نہ سمجھا جائے. آج میری بات کو ARY ریکارڈ کر لے کہ اس ملک کو اندر سے انتشار کا شکار کرنے کی سازش ہے، اور سیاستدانوں کو اپنی سیکیورٹی بہتر رکھنی چاہیے، اور لوگوں کی جان و مال پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. اپنے بیٹے اور بھائی تو ہم نے بینک پروف، بم پروف گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اور غریب کے بیٹوں کو ہم کورونا میں بھی جھونک رہے ہیں اور خودکش حملے کے خطرات میں بھی جھونک رہے ہیں. سو اس کی ساری ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. سو اگر لوگ 4 قسم کے جلسے ہوتے ہیں، ایک عمومی. دیکھیں اب تو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، سارا پاکستان کا میڈیا ان کو کٹ کرتا ہے، سارا پاکستان کا. اس کے باوجود یہ جو رسک لے رہے ہیں، یہ ان کو بہتر پتا ہوگا یہ رسک کیوں لے رہے ہیں. ایک عمومی جلسہ ہوتا ہے، ایک درمیانی جلسہ ہوتا ہے، ایک خاص جلسہ ہوتا ہے، ایک تاریخی جلسہ ہوتا ہے. 2 مہینے سے لگے ہوئے ہیں. مجھے یہ آج تاریخی جلسہ ہوتا نظر نہیں آتا. یہ ملتان سے اور پشاور ٹائپ کا ایک جلسہ ہوگا. آگے میں، کیونکہ انہوں نے محنت کی ہے، سارے پاکستان میں ٹرانسپورٹ سپلائی کی ہے، سارے ٹرانسپورٹ میں انہوں نے کھانے کے پیسے دیے ہیں. سو 3 گھنٹے 6 بجے تک میں مغرب کی نماز کے بعد اس پوزیشن میں ہوں گا کہ تبصرہ کر سکتا ہوں. اچھا شیخ صاحب، اب آپ کو ان کی حکمت عملی کیا دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ اب ہمارے سامنے ہے جو صورتحال ہے. یہ وہ جلسہ تھا جس کے لیے بڑے دعوے کیے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ ریفرینڈم ثابت ہوگا. اب آخری جلسہ بھی آج ہو رہا ہے. اب اس کے بعد کیا مطلب؟ حکومت یہ کہہ رہے تھے آج چلی جائے گی، حکومت تو اپنی جگہ قائم ہے اور ایسے آسان بھی نہیں دکھائی دے. عمران خان 5 سال پورے کرے گا. یہ ہاتھ آسمان پہ لگا لیں، پاؤں زمین پہ لگا لیں. یہ آر پار کر رہے تھے، ان کی سیاست مہندھار میں ڈوبے گی. یہ تمام جو قابل احترام لوگ ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ملک سے بدلہ نہ لیں، عوام کی زندگیوں سے بدلہ نہ لیں. نہیں جا رہا عمران خان آپ کے جلسوں سے، نہیں جا رہا عمران خان آپ کے جلوسوں سے، اور عمران خان اس سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلے گا جب عمران خان یہ کہے گا کہ یہ کرپشن، یہ چوروں اور چوکیداروں میں لڑائی ہے، یہ لوٹنے والوں میں اور بچانے والوں میں لڑائی ہے، یہ منی لانڈرنگ کرنے والے اور ملک کا خزانہ واپس لانے والوں میں لڑائی ہے. لوگوں کا شعور پاکستان کے میڈیا نے بہت بلند کر دیا، اور آج کا جلسہ ہی 6 ساڑھے 6 بجے تک آپ دیکھ لیں. ان کی امیدوں پہ ممکن ہے پانی پھر جائے اور ایک عمومی قسم کا جلسہ ہو، اور ان کی ساری محنت خوں کھاتے میں چلی جائے جو 2 مہینے سے یہ کر رہے ہیں. اچھا، اور شیخ صاحب اب یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم لانگ مارچ بھی کریں گے اس کے بعد. تو آج کے جلسے کے بعد آپ کو لگتا ہے لانگ مارچ کریں گے، یا جلسے کے نتائج پہ منحصر کرتا ہے، یا ہر صورت انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے؟ دیکھیں آج کا جلسہ لاہور جو ہے وہ نون لیگ کا ایک 13 سیٹوں کا ایک حلقہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں راولپنڈی ہماری ساری سیٹیں PTI کی ہیں، لاہور کی ایک آدھی سیٹ چھوڑ کے ساری سیٹیں ان کی ہیں. اگر یہ اپنے گھر میں ہی پٹ جاتے ہیں
اور الٹے بانس بریلی کو ہو جاتے ہیں تو یہ کس منہ سے اسلام آباد جائیں گے؟ اور اس کے موسم کا ان کو اندازہ، یہ پھر جلسوں کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ آج اگر ان کا جلسہ ناکام ہو جاتا ہے تو جلسوں کی ایک نئی تاریخیں یہ دینا شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ میڈیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور 5-6 گھنٹوں کے بعد اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جلسہ کس کامیابی سے گزرا ہے یا کس ناکامی سے ہمکنار ہوا ہے۔ یہ فیصلہ 5-6 بجے تک ہو جائے گا۔ یعنی کہ اور آپ کے خیال میں شیخ صاحب ناکامی کس صورت میں ہوگی؟ تعداد کتنی ہوگی آپ سمجھتے ہیں کہ جلسہ ناکام ہو جائے گا؟ کیا انداز ہیں آپ کے اس بارے میں؟ دیکھیں، جتنی بڑی انہوں نے کوشش کی ہے 2 مہینوں سے، گھر گھر جا کے دعوت نامہ کھڑکایا، گھر گھر جا کے کنڈی کھڑکائی ہے کہ آنا ہے جی، 13 تاریخ کو آنا ہے جی، لاہور کی عزت کا مسئلہ ہے جی۔ اور اگر آج جتنی انہوں نے لوگوں کے گھروں میں، محلوں میں، وارڈوں میں گئے ہیں، 13 حلقوں کے علیحدہ علیحدہ حلقہ بندیاں کی ہیں، اور اگر اس میں یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے عمران خان کے لیے آج فتح کا دن ہوگا اور ان کے لیے سیاسی شکست کا دن ہوگا۔ عمران خان نے جب مینار پاکستان میں جلسہ کیا تھا وہ بہت اوپر چلا گیا تھا، آج یہ بہت نیچے چلے جائیں گے اگر یہ ناکام ہو گئے۔ اور شیخ صاحب ایک سوال اور، ناکامی کی صورت میں استعفوں کا آپشن یوٹیلائز کریں گے یا وہ ایک سیاسی ڈرامہ ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، استعفے بھی خود، استعفے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر فیکس مشین میں ڈالیں گے ادھر سے قبول ہو جائے گا۔ یہ استعفے لکھ رہے ہیں پنجاب کے اپنے اس پارٹی صدارت کے نام۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ استعفوں کی حد تک جائیں، ہم ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، تمام مسئلوں پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، صرف کرپشن کے کیسز کو الگ رکھنے، کیونکہ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ ہی کرپشن اور احتساب کے لیے دیے ہیں۔ اس مسئلے کو ہٹ کے اگر کوئی دوسرے تمام مسئلے ہیں، ان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تدبر سے سوچیں، اور میرا خیال ہے آج ان کے جلسہ اگر ناکام ہو جاتا ہے تو ان کو سوچنے کے لیے وقت ہوگا، کیونکہ انہوں نے جلسوں کی نئی تاریخ دینی ہوگی اور نیا سلسلہ یہ چلائیں گے، 10, 15, 20 دن، 1 مہینہ اور جلسوں کا۔ شیخ رشید احمد وفاقی وزیر داخلہ ARY نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔